السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع کو لے کر خطاب کرنا چاہتی ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے باخبر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ کام جب تک چلتا رہے گا جب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میرا موضوع سخن ہے ساس اور بہو۔ اکثر بہوؤں کے لیے سب سے تکلیف دہ ان کی ساس ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں میں چبھتی ہیں، لیکن بہوئیں یہ سوچیں کہ اگر ساس نہ ہوتی تو آپ کا شوہر کہاں سے آتا، کیونکہ ساس کے ہی صدقے میں تو شوہر ملا ہے، اسی کے بیٹے کا نام شوہر ہے نہ، بلکہ بہوؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساس بھی تو آپ کی ماں کی جگہ ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ سب سے خوش نصیب عورت دنیا میں کون ہے؟ تو اس شخص کی بیوی نے جواب دیا، کہا دنیا میں سب سے خوش نصیب عورت کا نام حوا ہے۔ شوہر نے بڑے تعجب سے کہا، وہ کیسے؟ تو بیوی نے کہا، کیونکہ حوا کی کوئی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ سب سے خوش نصیب بیوی ہے۔ عورتوں کی اس چھوٹی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں ساس نہیں تھی تو کوئی تکلیف نہیں تھی، تو کیا آپ اپنی ماں کے لیے بھی یہی سوچتی ہیں کہ ماں نہ ہوتی تو زندگی بڑے سکون سے گزرتی؟ کیونکہ ماں بھی تو آپ کو غلط راستوں پر جانے سے روکتی ہے، غلط کام کرنے پر ڈانٹتی ہے، کیونکہ جب تک وہ آپ کو ڈانٹے گی نہیں تو آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ غلط کر رہی ہیں یا صحیح؟ لیکن آپ ان کے لیے یہ نہیں سوچتی کیونکہ وہ آپ کی ماں ہیں۔ میں ان بہوؤں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی ساس کو بھی اپنی ماں سمجھیں اور ساس کا ہر مطالبہ پورا کریں، پیار محبت سے رہیں، پھر دیکھیں گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، محبت ہوگی۔ کوئی کسی کو نفرت دیتا ہے نا، اگر نفرت کے جواب میں ہم محبت دیں تو محبت ہی محبت ہوگی، کیونکہ اگر کوئی آپ سے ٹیڑھا منہ کر کے بات کر رہا ہے تو آپ اگنور کریں اور آپ اس سے اتنی ہی محبت سے بولیں۔ وہ شخص کب تک نفرت کرے گا؟ وہ دیکھے گا میں تو اس کو کیا کچھ بولتا ہوں، اتنا برا کہتا ہوں، میں تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، اور یہ پھر بھی مجھ سے پیار سے بولتی ہے، تو کبھی تو اس کا دل آپ کی طرف لوٹے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر سدھار آئے گا، اور اگر وہ آپ سے ٹیڑھا منہ کر کے بات کرتا ہے اور آپ بھی ٹیڑھا منہ کر کے بات کر رہے ہیں تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اور آپ کے دل میں بھی اور اس کے دل میں بھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، کانٹے کے مقابلے میں کانٹے مت بچھاؤ، ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی کانٹا بچھائے اور کوئی ہٹائے تو پھر کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور بہت سی ساس ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بہو کو بہت دکھ تکلیف دیتی ہیں۔ جو ساس یہ ویڈیو سن رہی ہیں، جن کے بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، جو ساس بن چکی ہیں اور اپنی بہوؤں کو تکلیف دیتی ہیں، ان پر ظلم کرتی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گی، اگر آپ کی بہو کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کرتی؟ وہ آپ کی بیٹی کی جگہ پہ تو ہے۔ میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جو بہوئیں بن چکی ہیں کہ جس طرح آپ اپنی ساس کے ساتھ زبان دراز کرتی ہیں، اپنی ساس پر ظلم کرتی ہیں، کیا اس جگہ پر آپ کی ماں ہوتی تب بھی اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی؟ وہ بھی تو آپ کی ماں کی جگہ ہے۔ آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ ساس اگر اپنے گھر میں اپنی بہو پر ظلم کرے گی تو تمہاری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا۔ اگر کوئی اپنی بیوی پر ظلم کرے گا تو اس کی بہن پر ظلم ہوگا۔ کوئی نند بھابھی پر ظلم کرے گی تو اس کو اس کی سسرال میں اس کی نند سے ظلم ملے گا۔ اگر کوئی بھابھی نند پر ظلم کرے گی تو اس کی بھابھی سے اس کو ظلم ملے گا۔ اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دے تو وہاں سسرال میں اس کی بیٹی سکون سے زندگی گزارے گی۔
सुन लो, खुदा दूर नहीं है, खुदा करीब है, डरो उस खुदा से, इसीलिए कोई सास बहू पर जुल्म ना करे, कोई बहू सास पर जुल्म ना करे। सास को चाहिए वो बहू को अपनी बेटी समझे, और बहू को चाहिए कि वो अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप समझे, अपनी नंदों को अपनी बहनें समझे, अपने देवरों को अपने भाई समझे। इसी तरह से सास बहू, बहू सास के साथ जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे और हर घर में मोहब्बत का माहौल होगा। आइए मैं आपको एक खातून का वाकया बताती हूँ। एक लड़की, एक खातून अपनी सास के जुल्म से बहुत तंग आ गई। उसका खानदान बड़ा शरीफ था, शरीफ खानदान से थी। माँ बाप के पास अपनी सास का शिकवा लेकर जाती। माँ बाप कहते बेटी निभा कर लो, बेटी सब्र कर लो, क्योंकि जो सब्र करेगा घर वालों की तकलीफ पर तो अल्लाह उसे हजरत आसिया के सब्र के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप सब्र की तलकीन करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा जब मेरे माँ बाप मेरे मसले पर ध्यान नहीं देते तो मैं अपने बाप के दोस्त, जिसको वो बचपन से चचा चचा कहती थी, वो बहुत बड़े हकीम के बेहतरीन हकीम थे, मैं उनके पास जाऊंगी और मैं उनके पास जाकर मैं अपनी सास की दास्तान सुनाऊंगी। उसने सोचा जब मेरे माँ बाप मेरा मसला हल नहीं करते तो मेरे वालिद के जो दोस्त हैं वो मेरा मसला हल कर देंगे, और वो बहुत बड़े हकीम हैं। तो वो उनके पास गई और जाने के बाद कहा, चचा जान मेरी सास मुझ पर जुल्म करती है, मुझे गालियां देती है, मेरे शौहर को बहकाती है, वो मुझे मारते हैं। आप एक काम करें, कोई ऐसा खतरनाक जहर दे दें जिसकी वजह से मेरी सास मर जाए, ताकि मेरा ये जो कांटा है वो निकल जाए और मेरे घर के मसले हल हो जाएं। आजकल की बहुएं भी ये करती हैं कि सास से तंग आकर किसी कामिल आमिल के पास, ताबीज़ वाले के पास जाती हैं कि ऐसा ताबीज़ कर दो कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए, वो मुझे कुछ ना कहे, या फिर वो अपने शौहर के लिए ताबीज़ वगैरह करवाती हैं कि वो अपनी माँ से नफ़रत करने लगे और मुझे कुछ ना कहे। और कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि वो साधु या पंडितों के पास जाती हैं कि कुछ ऐसा कर दो वो बीमार पड़ी रहे, खाट पर पड़ी रहे और मुझे कुछ ना कहे। हालांकि बहुओं को चाहिए सब्र करें, क्योंकि जुल्म के बदले आप जुल्म कर रही हैं, गलती के बदले आप गलती कर रही हैं, तो तुम भी जवाबदेह हो। तो वो गई उस हकीम के पास और कहा ऐसा जहर दे दो चचा जान वो मर जाए। और बहुत बड़ा हकीम था, उसने कहा बेटी तुझे 3 मंथ की दवा दूंगा, यानी 3 महीने की दवा दूंगा। इसलिए अगर मैंने तुझे ऐसा जहर दे दिया कि अचानक तेरी सास मर जाए तो सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर आ जाएगा कि इसी ने मार डाला है, तेरे लिए बहुत मसले पैदा होंगे। मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा कि धीरे धीरे असर करेगा और 3 महीने तक तेरी सास मर जाएगी। जब 3 महीने में जहर असर करेगा, जब वो मरेगी तो तेरा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ही खींचातानी रही तो भी तेरा नाम आ सकता है। ये जो 3 महीने का जो तुझे जहर देना है, तीनों टाइम के खाने में, नाश्ते में, दोपहर के खाने में और शाम में, तो जहर देने के पीरियड में तुझे करना ये है कि जब वो लेटे बिस्तर पर तो तू उसके पैर दबा दे। जब वो पानी मांगे, उसके जुमले मुकम्मल नहीं हो तो तू पानी पेश कर दे, बल्कि वो पानी मांगे तो तू दूध दे दे। उसके कपड़े धो दे, उसकी खिदमत कर, उसकी हर मुमकिन खुशी का ख्याल रख, क्योंकि जब वो 3 महीने के बाद मरेगी तो तुझ पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी खिदमतगुजार और फर्माबरदार बहू थी, ये कैसे ये काम कर सकती है। उसने सोचा बहुत अच्छा नुस्खा है, जब मारना ही है तो 3 महीने के अंदर उसको, तो 3 महीने के लिए मैं इतनी मुसीबत तो उठा सकती हूँ। रोज रात को पैर दबा सकती हूँ, उसके सर की मालिश कर सकती हूँ, उसे अच्छे अच्छे खाने खिला सकती हूँ। बस 3 महीने की तो तकलीफ है, हमेशा के लिए मेरी फिर अपनी ही राहत है। फिर वो 3 महीने की दवा ले आई, नाश्ते में मिला रही है,
وہ زہر ہے، دوپہر کے کھانے میں ملا رہی ہے وہ زہر ہے، رات کے کھانے میں ملا رہی ہے وہ زہر ہے۔ آخر خود ہی آ کر اس نے صلح کر لی۔ امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر پیر دبائے، کھانا دیا، خدمت کی۔ ساس کو لگا میری بہو تبدیل ہو گئی ہے۔ ابھی 1 مہینے سے کچھ زیادہ یا کچھ کم دن گزرے تھے تو ساس بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے ماں اور بیٹی میں ہوتی ہے۔ کیونکہ ساس کو خدمت ملنے لگی تھی تو ان کو یوں لگا کہ یہ تو بڑی میری خدمت گزار ہے، اور بہو کو جب گالیاں نہیں ملی، اس کے شوہر کو بہکایا نہیں گیا، تو اس کو لگا کہ میری ساس تو بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ تو بہو کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مہینے سے زیادہ پڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہیں، اب یہ تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی، ہائے میرے گھر کی روشنی چلی جائے گی، میرے گھر کا بزرگ چلا جائے گا۔ تو وہ روتے دھوتے اس حکیم کے پاس پہنچی تو کہ چچا جان ایک احسان کرو، وہ میری ساس میں نے 1 مہینے سے زیادہ زہر کی پڑیاں تو کھلا دی ہیں، اب وہ مرنے والی ہے، چند دنوں میں وہ مر جائے گی۔ میری ساس بڑی اچھی ہے، وہ مجھے بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، وہ جھگڑے سب محبت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں نے جتنا بھی زہر کھلایا ہے، اب آگے کی جو پڑیاں ہیں وہ اب میں پھینک دینا چاہتی ہوں اور اس زہر کا علاج کرانا چاہتی ہوں، خدارا میری ساس کو بچا لو۔ اس حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا، بلکہ تیری تسلی کے لیے کچھ جڑی بوٹی کا پاؤڈر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تو اسے پیار دے گی تو وہ تجھے پیار دے گی اور جھگڑے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ کسی عامل کا تعویذ کام نہیں کرے گا تمہارے گھر کے جھگڑوں کے لیے جتنا یہ نسخہ کام کرے گا۔ جب تمہاری ساس گالی دے تو مسکرا دو، اور جب وہ لیٹے تو اس کے پیر دبا دو، اس کے کپڑے دھونے میں تم جلدی کرو، اس کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اس کی دعائیں لو، پھر دیکھو محبتوں کا ماحول ہوگا۔ ہم محبتوں کے ماحول کے لیے اپنا حق مانگنے چلے ہیں۔ اپنا حق چھوڑ دو، سب پر اپنا حق مت مانگو۔ لوگ اپنے حقوں کی تلفی کرتے ہیں، اپنی حق تلفی لوگوں کو کرنے دو۔ ہم پر حق یہ بنتا ہے کہ حق ادا کرتے رہو۔ جب تم ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے حق ادا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ اور بہت سی عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر اپنی بہنوں، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ انہیں روکتی ہیں۔ ایسے تو آپ اپنے شوہر کو گنہگار اور جہنمی بنا رہی ہیں۔ میں التجا کرتی ہوں ایسی بہنوں سے وہ اپنے شوہروں کو اپنا حق ادا کرنے دیں اور پیار محبت سے رہیں، انشاءاللہ محبتوں کا ماحول ہوگا۔ جن جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دیں، یہ پیغام عام کریں تاکہ جو ہماری بہنیں ہیں اپنی ساس کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہدایت دے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔